بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں اپنی کچھ غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ ان غلطیوں کے اعتراف پر کچھ لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو آپ کو بہت دیر سے اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ریلائز ہوئی ہیں، بڑی دیر سے آپ ان کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کرنا تو بڑی بہادری ہوتی ہے، اور جس طرح عمران خان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو اس طرح نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آئینی اور قانونی معاملات ہیں۔ پرویز لائی صاحب جو ہیں انہوں نے حال ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مشورہ دیا تھا۔ تو کیا پرویز لائی صاحب کا یہ بیان باجوہ صاحب پہ کوئی چارج شیٹ بن سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما اسد عمر صاحب کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پارٹی کی جو سربراہی ہے اس کے حوالے سے کیس شروع ہو گیا۔ تو یہ آئینی معاملات ہیں، تو سیاسی معاملات بھی ہیں، آئینی معاملات بھی ہیں۔ ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی، اور عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو غلطیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو عمران خان صاحب غلطیوں کا اعتراف کر کے بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا وہ کچھ کمزوری دکھا رہے ہیں؟ تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا عمران خان صاحب کی غلطی تھی، یہ انہوں نے اعتراف کر لیا۔ خرم دستگیر خان صاحب، عمران خان صاحب اکیلے تو نہیں تھے غلطی کرنے میں، آپ کی پارٹی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور بھی پارٹیاں تھیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو بھی اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے؟ جی، وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر چکے ہیں اور اس کا بھی اعتراف کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عمران خان دیکھیں نا، اپنے جھوٹ کو غلطی نہ کہیں ازراہ کرم نا۔ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کوئی سائفر کا اور امریکی بیانیہ آ گیا اور امریکی سازش ہوئی، یا بعد میں کہتے ہیں نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو یہ تو غلطی نہیں نا، یہ تو اپنا یہ جھوٹ ہے، اپنا بیان بدل رہے ہیں۔ یہ چاہے اس طرح 35 پنچر پہ کہا جی نہیں مجھے سیاسی بیان تھا، یا یہاں کہتے تھے جی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کوئی ووٹ کی پرچیاں چھپ رہی تھی، پھر انہوں نے کہا نہیں وہ تو مجھے کسی اور نے کہا تھا۔ تو ہمیں غلطی میں اور جھوٹ میں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری کمزوری تھی، وہ آپ نے نہیں کلپ چلایا، انہوں نے کہا میری کمزوری تھی، میرے ارد گرد ماحول ایسا بنا لیا۔ تو یہ تو ہم فیصلہ کر لیں نا کہ اب آ کے عمران خان صاحب اپنی ذمہ داری سے مکمل طور پر مفرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میری حکومت میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تو پھر یہ پھر غلطی نہیں ہے، یہ پھر آپ کی کمزوری ہے۔ یہ پھر جس بیساکھیوں پر چل کر آپ آئے تھے ایوان اقتدار تک، وہ جب بیساکھیاں ہٹی ہیں تو پھر آپ کو اپنی ساری غلطیاں اور کمزوریاں یاد آ گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہنا جی ہماری تیاری نہیں تھی، ہمارا یہ نہیں تھا۔ اور دیکھیں جنرل باجوہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اگر واقعی جرت تھی تو اس وقت بولتے نا جب طاقت تھی۔ تو اس وقت بھی ان کو میر جعفر کہتے تھے؟ نہیں، جب ان کی حکومت تھی نا اپنی، جی اچھا، تب بات کرنی چاہیے تھی نا۔ تب اب یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایکسٹینشن آفر کی تھی۔ اب دیکھیں نا، یہ کہا کہ جی بہت بڑی غلطی ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن خود مانے کہ میں نے آفر کی تھی۔ ڈی جی ISI نے آ کر ٹی وی پر کہا پوری قوم کے سامنے کہ تاحیات آفر کی گئی تھی ایکسٹینشن کی۔ تو یہ کون سی غلطی ہے جو صبح اٹھ کے کہتے ہیں غلطی ہے، جھوٹ ہے، غلطی ہے، پھر جھوٹ ہے، پھر غلطی ہے، پھر جھوٹ ہے؟ تو یہ جو ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا، ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ عابد زبیری صاحب، یہ آپ کے خیال میں اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو یہ کمزوری ہے یا بہادری ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب غلطیوں کا اعتراف کریں تو آپ کے خیال میں جو نواز شریف اور زرداری صاحب ہیں ان کو بھی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حامد خان صاحب، حامد میر صاحب۔ دیکھیے، غلطی کا اعتراف کرنا ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ بہادری ہوتی ہے، جی کمزوری نہیں ہوتی۔ اور یہ تمہارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی آپ معافی مانگیں اس کی، یا اس کہیں کہ آپ نے غلطی کی تاکہ آئندہ آپ سے نہ ہو۔ تو یہ، اور کسی نے بھی غلطی کی ہوتی ہے اس کو معافی مانگ لینا چاہیے۔ اور پولیٹکس میں اور سیاست میں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کہیں کہ جی غلط کیا میں نے، غلط فیصلہ تھا، جس سے، لیکن اس کا دیکھنا ہوتا ہے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ ہماری جمہوریت ڈیریل ہوئی، ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ کے سامنے کتنے ہمیں کانسیکوینسز، ہمارا ملک دو لخت ہو گیا،
ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا ہم سے. یہ ساری پولیٹیکل غلطیاں تھیں جس کے ہمیں بھگتنا پڑا ہوا دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمزوری ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ بہادری ہے کہ آپ نے اپنے ایڈمٹ کیا تاکہ آئندہ آپ یہ غلطیاں نہ کریں. انلیس آپ اپنی غلطی مانیں گے نہیں, آپ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے سر. اچھا, اب اس پہ عمران خان صاحب نے کچھ اور بھی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے. مثلاً وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجنا بھی غلطی تھی. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑا بھگوڑا میاں ہے, کبھی ایک بیماری, کبھی دوسری, کبھی پلیٹلٹس. ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا. میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی, اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کا جو نام ہے اس پہ اتفاق کیا تھا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ. میری گزارش ہے, اتفاق نہیں کیا تھا, نامزد کیا تھا. اچھا ذرا سن لینا, جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو نامزد کرنے والے عمران خان. اچھا لیکن خرم صاحب, یہ پرویز الہی صاحب کو آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے جب چیف منسٹر کا امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا تو پرانی بات نہیں ہے, یہ تو مارچ کی بات ہے. جی بالکل, تو کیا میں اس کا گواہ ہوں. آپ اس کے گواہ ہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑی غلطی تھی. تو اس کا یہ اعتراف کر لیں کہ پرویز الہی کو اگر آپ امیدوار نہ بناتے تو کبھی عمران خان صاحب بھی نہ بناتے. نہیں, اس وقت تو ہم پنجاب حکومت کو گرانا چاہتے تھے نا, تو اس کو گرانے کے لیے پرویز الہی صاحب کو گلے لگانا جائز. جی ہاں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اچھا عمل تھا, لیکن اس وقت لیکن آپ دیکھیں, آپ سے سیاسی فیصلہ آپ مانتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی. جی, چونکہ وہ سرے نہیں چڑھی تو غلطی تو نہیں ہوئی نا. اس وقت تو شاید غلطی اس حد تک تھی کہ ہم نے ان پر اعتبار کر لیا, اور حالانکہ وہ ایک فون کال کے محتاج تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس حد تک ضرور غلطی ہوئی, لیکن خیال تو یہی تھا کہ ہم اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہمیں صوبائی اسمبلی میں وہ میجورٹی حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے ہم حکومت بنا سکیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا. لیکن آپ میں پھر دہرا دوں, دیکھیں عمران خان صاحب کو ذرا غور کیجئے. حماقت تھی, الیکشن کمشنر کا نام مان لیا, یہ کہا کہ اب یہ, اور بڑے ادب کے ساتھ جو ماشاءاللہ ہمارے پینلسٹ ہیں, غلطی 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک 2019 میں ہوئی, وہ ہم سے بھی ہوئی, ہم بھی اس میں شامل تھے. لیکن یہ 2022 والی غلطی کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ جی میں نے دوبارہ آفر کر دی, یعنی میں نے کہا بہت بڑی غلطی تھی لیکن میں نے دوبارہ وہ غلطی کر دی, اور میں نے یہ کہا کہ اب جی جتنی دیر تک آپ چاہیں آپ رہ سکتے ہیں. تو یہ جو غلطی کو یہ اعتراف نہیں ہے, یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے. یہ جو بات ہے بار بار کہنا کہ جی بھئی آپ کی جو عقل سمجھ ہے اس کے مطابق آپ نے کیا اپنی جو سوچ تھی وہ آؤٹ سورس کی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, کہ انہوں نے کہا جی یہ بندہ رکھ لے تو آپ نے رکھ لیا. تو اب آ کر یہ سارا کہنا کہ جی میں تو پتہ نہیں کتنا مخالف ہوں. اگر آپ نے اس وقت آپ جو ان کا بھیجا ہوا کام آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا کہتے ہیں کہ پھر آپ کی ججمنٹ کوئی نہیں تھی. اچھا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کئی دفعہ پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ذرا ان کے 2-3 چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے. میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. وی ہیو آور ہینڈز فل. سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. اچھا پہلے جو 2 بیانات تھے یہ پی ڈی ایم کو مخاطب کر کے کہے گئے تھے, اور جو آخری بیان ہے یہ پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا, کیونکہ دونوں نے تنقید کی تھی فوج پہ, تو دونوں کو یہ کہا گیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. لیکن اب پہلے مونس الہی صاحب نے اور پھر پرویز الہی صاحب نے. اچھا اب زبیری صاحب میرا آپ سے سوال ہے, میں نے آپ کو 3 مختلف سٹیٹمنٹ سنوائے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پچھلے 2 سال کے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں, اور اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ میں نے باجوہ صاحب سے مشورہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم اداروں سے مشورہ کرتے ہیں, اور باجوہ صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور باجوہ صاحب کے ساتھ جو صلاح مشورہ ہے پرویز الہی صاحب کا, اس میں کوئی تضاد ہے, کوئی کلیش ہے, اور پرویز الہی صاحب دراصل باجوہ صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں؟
دیکھیے مجھے ان چیزوں کا، میں نے پرویز الہی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اگر یہ بات ہے اس طرح سے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا سارا بیانیہ ہی مختلف ہے، کیونکہ اس زمانے بات یہی آئی تھی کہ جی فوج نے ایک ایکشن لیا جس کے تحت ایک گورنمنٹ جو تھی اس کو گرایا گیا. یہ بھی بیانات آپ کے ٹی وی وغیرہ پہ سب چلے ہیں سر، اس کی کیا اصلیت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دیکھیں، لیکن جو ایشو آتا ہے کہ فوج کا سیاست سے نہیں، اور آپ کو یاد ہوگا سر 90s کے اندر بھی رپورٹڈ کیسز ہیں کہ شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو بھی گرایا گیا، اور وہ جب رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں سیاستدانوں کو پیسے بھی دیے گئے، یہ ہماری لاء کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ ہسٹری تو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں سب چیزیں. اور تو اصغر خان اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں سر جس کے اندر ایون پیسے مختلف سیاستدانوں کو جو پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے. تو یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں سپریم کورٹ کے. تو یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس نے کیا کس وقت پہ کیا کیا. اب دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل جو ہے حامد میر صاحب وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اپنے آئینی حدود کے اندر نہیں رہتے، کیونکہ بیسک یہ ہے کہ آپ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے. فوج کو دیکھیے میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اور قائد اعظم کا بھی یہی فرمان تھا کہ جی فوج جو ہے وہ تابع ہوگی سویلین حکومت کے تحت. لیکن یہ انفارچونیٹلی آج تک ہمارے یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا. لیکن اگر آپ خود ہی سیاستدان، مجھے نہیں معلوم ہے اتنے سینئر سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھے، ان کے تو والد صاحب بھی بڑے سینئر سیاستدان تھے خرم دستگیر صاحب کے، تو یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ خود کوشش کرتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کہ آپ لوگ خود ہی اپروچ کرتے ہیں ان لوگوں سارے، کوئی بھی پارٹی ہو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی وہاں سے ان کی سپورٹ حاصل کی جائے. آپ کو صرف اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے اگر آپ کام کریں تو انشاءاللہ ڈیموکریسی یہاں ضرور کامیاب ہوگی. صرف یہی ہے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر. اچھا خرم صاحب، جو پرویز الہی صاحب کا بیان ہے اور اس سے پہلے مونس الہی صاحب کا بھی بیان ہے، آپ نے تو ابھی سنا، میں نے اب سنا بھی دیا آپ کو. آئین کا جو آرٹیکل 244 ہے جس کے تحت فوجی افسران یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ جو صلاح مشورہ ہے کیا یہ آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی اس پہ ضرور جنرل باجوہ کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان آنا چاہیے کہ جو باتیں مونس الہی صاحب نے کی ہیں یا پرویز الہی صاحب نے کی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، کیونکہ اس کے اپوزٹ آپ نے سنا دیا ناظرین کو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بار بار انہوں نے دہرایا اس بات کو کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فوج بحیثیت ادارہ تو ایک پالیسی پہ عمل درآمد کر رہی تھی، وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوج کا سربراہ پرسنل کیپیسٹی میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ مشورے کر رہا تھا. یہ سارے تاریخی سوال پیدا ہو گئے ہیں نا جی، کہ ابھی جو حالیہ تقرری ہوئی ہے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی، نئے جوائنٹ چیف کی، اس تک پہنچنے کے لیے شاید آپ بہت زیادہ اس معاملے میں باخبر ہیں میرے سے کہ کس کس قسم کی کلا بازیاں ہوئیں اور کس کس قسم کی کوششیں ہوئیں، کس کس قسم کا تناؤ ہوا. اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ وہ بہرحال بالآخر آ کر وہ ایک درست طریقے سے جو دو سب سے سینئر ترین لوگ تھے انہی کی ایلیویشن ہوئی. تو یہ ایشوز قائم ہیں اور ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ جو افواج پاکستان کا پاکستان کی سیاست میں کردار رہا ہے. کوشش یہی ہمیں کرنی ہے کہ اب اگر بطور ادارہ وہ اپنی طرف سے ایک صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیں سیاست سے پیچھے ہٹنا ہے تو ہمیں بھی ان کو وہ سپیس دینا چاہیے. ہم خود فون کر کے ان سے عذرائے کرم مشورے نہ لیں، اور جو ان کا آئینی کردار ہے اس میں ہم بھی رہیں اور وہ بھی رہیں. اور درست کہا ہے آپ صدر صاحب نے کہ جناب آپ دونوں جو سویلین الیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنی حدود میں رہیں، وہ بھی اپنی سیاسی مدد کے لیے ان کو طلب نہ کریں، اور افواج پاکستان بھی. مجھے اس معاملے میں کچھ ضرور تسلی ہوئی ہے کہ جو نئے ہمارے چیف ہیں انہوں نے جا کر پہلے ہی ہندوستان کی سرحد پر گئے ہیں، انہوں نے جا کر بات کی ہے. لیکن بہرحال ہم سب کے سامنے پاکستان کا ایک تاریخ ماضی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو عدم مداخلت کی پالیسی ہے سیاست میں فوج کی وہ قائم رہے، اور ہمارا جو اگلا انتخاب انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں ہوگا وہ صحیح معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو، جس میں پھر عدلیہ کا استعمال نہ کیا جائے، جس میں میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے ایک خاص مخصوص جماعت کو اور ایک مخصوص شخص کو پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا زبیری صاحب، اب میرا ذرا تھوڑا سا مختلف سوال ہے آپ سے، قانونی اور آئینی سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو قومی اسمبلی کے ایک رکن علی وزیر صاحب نے ایک تقریر کی، مقدمہ ان پر خیبر پختونخوا میں قائم ہوا، اور پھر ایک اور مقدمہ ان پر سندھ میں قائم ہو گیا. ان کو گرفتار جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے کیا گیا،
اور ان کو قید کیا گیا کراچی کی ایک جیل میں, ابھی تک وہ وہاں پہ قید ہیں. اب وہی تاریخ جو ہے وہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے, اور پارلیمنٹ کے ایک اور ممبر ہے اعظم سواتی صاحب, انہوں نے ایک پہلے تقریر کی, پھر انہوں نے کچھ ٹویٹس کی. ان کی ٹویٹس کی جو لینگویج ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ آئین اور قانون اور تہذیب اور شائستگی کے مطابق نہیں ہے, وہ قابل مذمت ہے. لیکن کیا ان کے خلاف کارروائی اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی تھی؟ ان کے خلاف مقدمہ کوئٹہ میں قائم کیا گیا اور بلوچستان پولیس اسلام آباد سے ان کو گرفتار کر کے کوئٹہ لے گئی, ان کو کچلاک میں بند کر دیا گیا. جو علی وزیر کے ساتھ ہوا وہی کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, ڈومیسائل ان کا خیبر پختونخوا کا ہے, تو ان کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ قائم کر کے ان کو وہاں پہ قید رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہم اب ایک جمہوری ملک کے ہم لوگ باشندے ہیں, ایک آئین کے تحت ہم لوگوں کو رہنا ہے, آئین ہمارے حقوق کی تحفظ کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا یا علی وزیر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں, ان کو دیکھیے آپ کو حق ہے بیان کرنے کا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی تقریر یا کوئی باتیں جو آپ کرتے ہیں وہ غلط ہیں, اس پہ آپ قانونی کارروائی کریں, لیکن اس طرح سے نہیں. جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہم نے دیکھا, میں نے خود کورٹ میں موجود تھا جب وہ انہوں نے بیان کیا ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا. آئی واز ان دی سپریم کورٹ جب وہ بیان دے رہے تھے, تو مجھے میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہم لوگ رہتے ہوئے ایک جمہوری ملک ہیں اور ہماری سب سے آئینی عدالت سب سے بڑی, اس میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے, اس بینچ کے سامنے اعظم سواتی اس طرح کی بات کریں. دیکھیے قانون کے مطابق آپ کو یاد ہوگا سر حامد میر صاحب کہ یہ جو چودھری ظہور الہی صاحب تھے 70s میں, ان کے خلاف بھی بھینس چوری کا کیس رجسٹر کر کے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ تو ہماری تاریخ ہی رہی ہے. اور آپ کو یاد دلا دوں, اور آپ کو یاد دلا دوں, دیکھیے ہر انسان, آپ کو یاد دلا دوں کہ ظہور الہی صاحب کو بلوچستان کی مچ جیل میں بند کیا گیا. اکبر بگٹی صاحب گورنر تھے, انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا, ان کے ذوالفقار علی بھٹو سے اختلافات پیدا ہوئے اور پھر بگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. جی بالکل صحیح. دیکھیں قانون کا اپنا حرکت لے, لیکن یہ پرانی یہ تو انگریزوں کے زمانے کے قانون ہے جس کے تحت ان کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب سیڈیشن جو ایکٹ ہے اس کے اندر بھی ترمیم کی ضرورت ہے. آئینی آپ کو جب آپ کو آئین ایک تحفظ دیتا ہے, اور آرٹیکل 10A بھی آ گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں جو گارنٹی کرتا ہے فیئر ٹرائل, یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اس کا نوٹس لینا چاہیے, چاہے وہ اعظم سواتی ہوں یا علی وزیر ہوں. اگر آپ ان کی باتوں سے اختلاف کرتے, لیکن ایک ٹویٹ پہ کسی کو اریسٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ ہم 21ویں صدی میں ہمارے آئین کہاں گیا اس سچویشن میں. میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس بات کا, ان کیسوں کا ضرور نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. اور بتائیں اٹھا کے ایک سینیٹر کو صرف کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا جس سے آپ کو اختلاف ہے, آپ نے اٹھا کے ان کو بلوچستان کی پولیس نے آ کے اریسٹ کر لیا. یہ تحفظ ہمیں نہیں ہے سر. اگر آپ کی بات پسند نہیں آتی کسی کو, آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کے لب آزاد ہونے چاہیے, جو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ بول کے میرے لب آزاد ہیں. جی فیض صاحب نے فرمایا تھا بول کے لب آزاد ہے تیرے, آپ نے بالکل درست کہا. فیض صاحب نے, سوری سر, فیض صاحب آزاد ہیں. جی یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ اور آئینی معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, سیاسی معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. خرم دستگیر صاحب, دیکھیے جو عمران خان صاحب کے دور میں علی وزیر صاحب کے ساتھ ہوا, اب وہی کچھ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا. جی لکھا جائے گا, اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے ہماری حکومت کے لیے بھی, کیونکہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک انتہائی اہم آزادی ہے ملک میں جمہوریت قائم رکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. لیکن اس وقت دیکھیں نا, یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جو آئین کی شق 19 ہے جس کے تحت جسے آزادی اظہار ہے, اس کے اندر تو بہت ساری ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, جس میں انکلوڈنگ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آف پاکستان بھی ہے, ڈیسنسی بھی ہے, فارن ریلیشنز بھی ہیں. تو اگر اسٹرکٹلی, اور آئی تھنک اس میں صدر صاحب بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جس طرح آرٹیکل 19 لکھا ہوا ہے, تو اس کے تحت تو اس طرح کے ایکشنز اگرچہ ناپسندیدہ ہیں, لیکن بہرحال قانون میں کہیں نہ کہیں ان کی گنجائش موجود ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم آرٹیکل 19 کا جو آزادی اظہار کا کی جو بڑی اہم شق ہے اس کو دوبارہ لکھیں, 21ویں صدی کے مطابق لکھیں, جہاں سوشل میڈیا بھی ہے, جہاں اوور آل بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں 24 گھنٹے کا میڈیا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو میں یاد کروا دیتا ہوں, جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا
آپ کی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو, کہ یہ آرٹیکل 19 کو امینڈ کریں, تو انہوں نے اس وقت تو لفٹ نہیں کرائی. لیکن میر صاحب دیکھیں, آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور اس کو ہمیں وقت کے مطابق چینج کرنا چاہیے. اب ایسے وقت میں آ کے جو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 75 سالوں بعد بالآخر اگر ہم ایک جمہوری اور آئینی پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو پھر آرٹیکل 19 کو بھی دوبارہ دیکھنا چاہیے اور اس میں تبدیلی کرنی چاہیے. عابد زبیری صاحب, بینگ دی پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, آپ کا کیا خیال ہے؟ آرٹیکل 19 جو ہے وہ بظاہر تو آزادی اظہار سے متعلق ہے, لیکن اس میں آزادی اظہار پہ کوئی 8-9 ریسٹرکشنز اس میں لگائی گئی ہیں. کچھ ریسٹرکشنز تو ٹھیک ہے, مناسب ہیں کہ جی آپ گلوری آف اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے, لیکن ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی آف پاکستان اور جوڈیشری والا جو معاملہ ہے, چلیں اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے, اور ڈیفائن نہیں کیا کہ دوست ملک, اور ڈیسنسی کے نام پہ جو ہے وہ بہت کچھ کیا جاتا ہے. اور آرٹیکل 19 ڈیسنسی اور موریلٹی, تو یہ اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ آرٹیکل 19 میں بھی تھوڑی سی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے, پہلی تو بات میں آپ دونوں کو بتاتا چلوں کہ ریسٹرکشن جو لگائی ہے, کہ آرٹیکل ہے کہ فریڈم آف پریس وغیرہ, اس کی ریسٹرکشن جو لگائی, ریسٹرکشن کو انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے. صرف ریسٹرکشن اس طرح سے لگتی ہے, ریسٹرکشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ریسٹرکشن اس طرح سے لگے کہ جو آپ کا بنیادی حق ہے وہ ختم ہو جائے. اس پہ قدغن آپ کہہ سکتے ہیں یہ قدغن ضرور ہے, لیکن کوئی اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں ہو سکتا کہ جی آرٹیکل 19 کا اس مطلب گلوری آف اسلام کے بارے میں ہر چیز اس زمرے میں نہیں آئے گی, یا موریلٹی اور ڈیسنسی, کہ جی وہ ڈیسنسی موریلٹی کس کی ہوتی ہے, انٹرپریٹ کورٹ کو ہی کرنا ہے کہ جی ڈیسنسی موریلٹی کیا ہے, اور باقی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کورٹ ہی انٹرپریٹ کرے گی. لیکن جو انٹرپریٹیشن کورٹ نے کی ہے کہ یہ آپ کا بنیادی حق جو ہے آزادی کا, یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن, پریس, یہ سب چیزیں, اس پہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگ سکتی جس سے وہ ختم ہو جائے. تو یہی میرا مقصد, بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز, ہماری جو سویلین حکومتیں ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, تو ضرور کریں. لیکن ریسٹرکشن کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرپریٹیشن اس طرح سے ہوگی کہ مین بیسک حق آپ کا ختم نہیں ہوگا. سر اچھا, خرم صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا, تو اس کے بعد پھر ان کو پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹا دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ اس پہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ آیا تھا. اب اسی طرح کا کوئی معاملہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اٹھا رہا ہے. حالانکہ ابھی تک تو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہے, ان کو تو صرف ایک ٹرم کے لیے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے؟ جی نہیں, اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. جس قانون کو یا عدالتی فیصلوں کو محمد نواز شریف کے خلاف ناحق اور غیر منصفانہ طریقے سے استعمال کیا گیا عمران خان کو فیور کرنے کے لیے تاکہ وہ وزیر اعظم بن جائیں, آج وہی فیصلے جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر ایک شخص چاہے وہ 5 سال کے لیے نااہل ہے, وہ نااہل شخص جو سیاست بقول عدالت کے کہ جو شخص سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا وہ پارٹی کا صدر بھی نہیں رہ سکتا, تو کم از کم 5 سال تو نہیں رہ سکتا نا. 5 سال گزر جائیں گے یا ان کی نہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے بائی الیکشن لڑا ہے. دیکھیے یہ سارے قانونی معاملات, اور یہی وہ بندوبست عمرانی ہے جو فاشسٹ طریقے سے پورے پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو تروڑا مروڑا گیا تھا, جس کو ابھی ہم درستگی کی طرف ہم نے آغاز کیا ہے. وہ جو شکنیں پڑ گئی تھیں انہیں آہستہ آہستہ سیدھا کیا جا رہا ہے کہ بھی صرف نواز شریف کو گرانے کے لیے جو پورا سسٹم توڑا گیا اور ان کو نااہل کرانے کے لیے اس طرح جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے اس وقت بنتے تھے, غالباً 10,000 درہم, جو تنخواہ لی بھی نہیں, اس کو زبردستی اثاثہ ڈکلیئر کر کے ان کو نااہل کیا گیا. یہ سارے معاملات اب سامنے آئیں گے کیونکہ بہرحال میرے رب کے گھر انصاف ضرور موجود ہے. تو جو اس وقت فیصلے کیے گئے تھے نواز شریف کو گرانے کے لیے, آج وہ عمران خان کے آگے کھڑے ہیں. اچھا عابد زبیری صاحب, یہ آپ کو اس معاملے کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا اور ایک ٹرم کے لیے کہا جی کہ وہ نااہل ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بائی الیکشن حصہ لیا. بائی الیکشن وہ جیتے بھی, ٹھیک ہے, کراچی سے وہ ہار گئے, لیکن انہوں نے حصہ لیا. الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا نہیں ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کر رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہم نے فیصلہ دیا تھا اس کی روشنی میں وہ اپنی پارٹی کی سربراہی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہے ہیں نا وہاں. جی دیکھیے, میری اس میں رائے, ہمبل رائے یہ ہے
کہ یہ دیکھیے آپ یہ ان فیصلوں سے کسی پاپولر لیڈر کو چاہے کوئی بھی ہو اس کو آپ عوام سے دور نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کو قانون بورڈ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی عدالت ہو اس کو قانون کے حساب سے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب ان کو ایک کانسٹیٹیونسی میں انہوں نے کہا وہ نااہل ہو گئے, اس کی اپیلیں ہوں گی, اس میں جو فیصلہ آئے گا وہ ایک اس کے لیے تھا. لیکن آپ دیکھیے جو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے, ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا, ان کو نااہل, انہوں نے کہا 62-63 میں وہ نااہل ہو گئے, اس لیے وہ پارٹی ہیڈ سے بھی ہٹا دیے گئے. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے تحت وہ ہوا. اور یہاں الیکشن کمیشن کہتا ہے دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو اپیلز وغیرہ. یہ ذرا سا فرق ہے دونوں کیسوں میں کہ اگر وہ یہاں نااہل انہوں نے کیا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں. جی اچھا, تو اس میں خرم صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. خرم دستگیر خان صاحب, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا یا کروایا گیا وہ غلط ہوا, کیا وہی کچھ اب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے تو وہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ تو معاملہ سپریم کورٹ نے اس کو خود نوٹس لینا ہے اس کا کہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اسمبلی کے کیس میں عالی مرتبہ چیف جسٹس لکھ چکے ہیں کہ اگر جو ججز ہیں وہ سیکنڈ تھاٹ کے اوپر انہیں کوئی تبدیلی کرنی پڑ جائے, کیونکہ انہوں نے تبدیلی 180 ڈگری کا انہوں نے تبدیلی کی تھی اپنے موقف میں, تو انہوں نے کہا جی اگر جسٹسز دوبارہ سیکنڈ تھاٹ کے اوپر وہ اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل کر سکیں. تو یہاں بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ کے پاس موقع ہے کہ وہ جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان کو وہ از خود درست کریں. یا تو قومی اسمبلی درست کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف بھی اگر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو آپ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کروا نہیں, لیکن وہ دیکھیں نا, جب تک قومی اسمبلیز پر قانون سازی نہیں کرتی پارلیمنٹ, سپریم کورٹ نے تو اصول طے کر دیا نا جی, اب وہ اصول اپنی جگہ پر کھڑا ہے. الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کورٹ ہوا ہے. جی فیصلہ کورٹ ہوا ہے, الیکشن کمیشن خود تو اس پہ کچھ نہیں, الیکشن کمیشن کا فیصلہ کورٹ کیا کہ جب اس فیصلے میں اعلیٰ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ وہ شخص جو سیاست میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے, چاہے وقتی طور پہ یا وہ اگر حصہ اہل نہیں ہے, تو لہٰذا وہ پارٹی کا صدر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایشو ہے. اچھا عابد زبیری صاحب, اگر عدالتیں جو ہیں وہ اپنی پرانی جو فیصلے ہیں فرض کریں ان کو ریلائز ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو غلطی کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو اسی کیس میں ریویو ہوتا ہے, اس ریویو میں آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیر سم ایرر اپیرنٹ آن دا فیس آف دا ریکارڈ, جس کی وجہ سے آپ اپنا جو فیصلہ ہے اس کا ریویو کر دیجئے. یا بعد میں کوئی دوسرا کیس آئے جس کے اندر یہ ایشو اٹھے تو سپریم کورٹ کے سامنے اس کو اپنا ویو چینج کر کے, سپریم کورٹ از ناٹ باؤنڈ بائی اٹس ارلیئر ڈیسیژن, دے کین آلویز چینج اٹ. لیکن نیچرلی اس کو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے لارجر بینچ بنانا پڑے, یا جو طریقہ کار رولز کے اندر اور سپریم کورٹ رولز میں اور قانون کے ہیں وہ طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اوور دی ایئرز فیصلے بدلتے ہیں, کبھی ایک فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں جیسے فار ایگزامپل 200 کیس تھا یا اور کیسز تھے 50s میں, بعد میں آ کے اسما جیلانی والے کیس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ فیصلے غلط تھے سپریم کورٹ کے ارلیئر, انہوں نے ویو اپنا چینج کر دیا, لیکن نیچرلی ٹائم لگا اس کو بدلنے میں. تو یہ سارے طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو بدلنے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ جی غلطی یہ کورٹ کے اوپر ہے منحصر ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسی انٹرپریٹیشن دی ہے جو غلط ہے جس کے تحت وہ نہیں ہے, تو پھر کورٹ اپنا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے. اچھا ایک اور قانونی معاملہ ہے عابد زبیری صاحب. کل یعنی کہ 6 دسمبر کو ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو سائفر انکوائری کیس میں طلب کیا ہے, ان کے بیان لینے کے لیے طلب کیا, جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو اس معاملے میں عدالت میں درخواست دائر کر چکے ہیں اور وہ معاملہ جو ہے عدالتوں میں زیر التوا ہے. تو کیا ایک معاملہ جب عدالت میں زیر التوا ہو تو ایف آئی اے طلب کر سکتی ہے آپ کو؟ دیکھیے ایف آئی اے کا اپنا طلب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ اپنے قانون کے تحت عمل کرتی ہے. دیکھیے جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ انلیس کورٹ اس کو روک دے وہ الگ چل رہی ہوتی ہیں. کورٹ سپریم کورٹ میں یا کسی اور عدالت میں کوئی اور ایشو پینڈنگ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے چلے گا, کیونکہ یہاں کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایک ایشو ہے, تو ان کا طریقہ کار ہے. کورٹ آپ وہاں جا کے بے شک بیان دے سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ابھی بڑی عدالت میں زیر بحث ہے یا اس کے سامنے کیس فائل ہوا ہے تو آپ اپنی رک جائیں. لیکن نیچرلی لا یہ کہتا ہے کہ کرمنل پروسیڈنگ اور سول پروسیڈنگز کو آپ سول پروسیڈنگ سے کرمنل پروسیڈنگز کو نہیں روکا جا سکتا انلیس کوئی سپریم کورٹ ایسا آرڈر کرے کہ جی آپ کوئی اس پہ فائنل آرڈر نہ پاس کریں یا
کوئرسو ایکشن نہ لیں جب تک یہ معاملہ کسی عدالت میں زیر بحث ہے. تو یہ ہے طریقہ کار. اچھا, اب خرم صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ میں 2 صوبائی اسمبلی اپنی توڑ دوں گا, تو ابھی تک تو انہوں نے نہیں توڑا. لیکن اگر فرض کریں وہ توڑ دیتے ہیں تو پھر الیکشن ہوگا. جی انشاءاللہ ہوگا. آپ کو الیکشن سے پرابلم تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے, انشاءاللہ الیکشن وقت پر ہوگا. پوری دنیا میں جو اس طرح کی فیڈریشنز ہیں جس طرح پاکستان ہے, وہاں ضروری نہیں ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک وقت پر ہوں. ہندوستان میں تو آپ کو پتہ ہے سارا سال ہی کہیں نہ کہیں الیکشن کسی نہ کسی ریاست میں ان کی ہوتا رہتا ہے. تو یہاں بھی اگر ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں ایک فرق شیڈول فالو کرنا پڑا ہے, تو ہمیں آئین پر عمل کرنا چاہیے. سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے نا کہ تحریک انصاف کے 100 سے زیادہ ایم این ایز نے استعفے دیے, آپ نے ان میں سے 11-12 کے استعفے قبول کیے, باقیوں کے ابھی تک قبول ہی نہیں کیے. وہ جو بائی الیکشن ہوا اس میں تو زیادہ تر سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حکومت بھاگتی ہے الیکشن سے. نہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اگرچہ پی ٹی آئی کی ایک پلورلٹی آئی ہے لیکن وہ دور دور تک میجورٹی میں نہیں ہے, اور ان کا جو رزلٹس ہیں اس سے بالکل برعکس ہیں جتنا وہ کلیم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی وہ پرانا لفظ تھا ان کا کہ سونامی تباہ کن آ رہی ہے. تو یہ الیکشن تو جب ہوں گے, اگر جب بھی اگر ہمت, ویسے تو میری توقع اور قیاس یہی ہے کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, کیونکہ ان کے جو وسائل ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں, اور ایک قانونی طور پر ریفیوج ملا ہوا ہے گرفتاری سے جس کی وجہ سے وہ زبان پارک میں موجود ہیں. تو بہت سارے جو لاکھوں ہزاروں کے تعداد میں بچے ہیں جن کی تنخواہیں ہم پہ گند پھینکنے کے لیے سوشل میڈیا میں خیبر پختونخوا سے جا رہی ہیں, تو یہ سارے وسائل جو ہیں, یہ جو ریفیوج ہے قانون سے, وہ ان کا چھن جائے گا. لیکن اگر وہ پھر بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم مکمل طور پر الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ اس فاشزم کو شکست دیں گے. آخر میں یہ بتائیے عابد زبیری صاحب کہ کافی مہینے ہو گئے تحریک انصاف کے 100 سے زیادہ ایم این ایز نے استعفے دیے تھے, چند کے استعفے قبول کیے گئے, باقیوں کے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے گئے. اس پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے آئین میں بالکل ایک طریقہ ہے اور الیکشن ایکٹ میں ایک طریقہ مرتب کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ کو استعفے دینے, کس نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اسے آگے بھجوانا ہے الیکشن کمیشن پہ. اگر یہ بات ہوئی ہے تو ان کو روکنا غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. لیکن اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو غیر آئینی غیر طریقے سے روک رہا ہے آپ کے استعفے قبول ہونے سے, تو آپ اس پہ قانونی کارروائی کریں, کورٹ میں جائیں, کہیں کہ جی ہمارے قبول کریں استعفے, ہمارے استعفے نہ قبول کرنا ہے غلط ہے, لیکن ایک قانونی طریقے سے آپ کو. اور دوسری بات ساری تنخواہیں برات لے جا رہے ہیں, وہ خاک جائیں گے کورٹ میں کہ اس کو روکا جائے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ساری مراد لے رہے ہیں بطور ایم این اے. سر میں خرم صاحب میں صرف ایک قانونی بات کر رہا ہوں. آپ قبول کر لیجئے, مراد بند ہو جائیں گی. یہ تو قبول کرنا اسپیکر کے اوپر ہے, وہ آگے بھیجے تو مراد ختم ہو جائیں گی. کیا بات ہے, تو آپ یہ کر لیں. لیکن دوسری بات میں ایک آپ کے اس فورم پہ میں ایک آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جب آپ یوز کرتے ہیں ورڈ فیشزم, آپ پلیز تاریخ پڑھیے کہ فیشزم کا مطلب کیا تھا جو اٹلی اور جرمنی میں تھی. دیٹ از فیشزم. باری صاحب پوری طرح پڑھ کے بات کر رہے ہیں. میں آپ سے اس بڑے فورم سے درخواست کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی نہیں سر پلیز, آپ نے فیشزم کا آپ ضرور پڑھا ہوگا, لیکن سر جو ہم نے فیشزم پڑھا ہے اس کا بہت مطلب ہوتا ہے. شکر کریں کہ ہم اس طرح کی جرمنی اور اٹلی میں نہیں ہے جہاں, یا اسپین میں جہاں فیشزم رائج تھی. سر پلیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت, آپ پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. خرم صاحب آپ نے امریکن ایک اسکالر ہے جونا گولڈبرگ, اس کی کتاب ہے لبرل فاشزم, وہ پڑھی ہے آپ نے؟ جی ہم نے پڑھی ہے. اس کے خیال میں تو ہیلری کلنٹن بھی فاشسٹ ہے. دیکھیے ہمیں زبیر صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے اٹلی میں اور جرمنی میں فاشزم دیکھا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہٹلر بھی, آپ کے زبیر صاحب کو معلوم ہوگا, ووٹ لے کر آیا تھا. ووٹ لے کر آنے کے بعد جب اس کو ایک حکومت دی گئی, اس کے پاس بھی عمران خان کی طرح میجورٹی نہیں تھی, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس نے پھر آ کر جرمنی کے آئینی اداروں کو توڑ پھوڑ شروع کیا, انکلوڈنگ پارلیمنٹ کو آگ لگا دی. عمران خان نے آگ نہیں لگائی لیکن لعنت بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی پاکستان کے آئینی اداروں کو انڈرمائن کریں,
اور دوسری بات آخری بات صرف یہ کرنی ہے کہ خدا کے لیے اب یہ غلطی والا کہنا شروع کر دیں، ایکسٹینشن بھی غلطی، جناب گھڑی چوری بھی غلطی، جو نیشنل کرائم جو تھی ایجنسی یو کے 56 ارب کی بھی غلطی، ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی بھی غلطی، ہیلی کاپٹر بھی غلطی. موجودہ حکومت نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں، ان کو ان غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ابھی تک آپ نے رمیز راجہ کو پی سی بی کی چیئرمین شپ سے نہیں ہٹایا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.